بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مصطفیٰ کے نور کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام روزہ دار اور احترام اہل ایمان بہنوں کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسرا روزہ ہے اور سلسلہ دورہ حدیث میں آج ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے تصحیح نیت، یعنی کہ اخلاص سے نیت کا اچھا مخلص ہونا۔ اور آج جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ تیسرا رمضان المبارک ہے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کائنات کی سب سے خوبصورت میری اور آپ کی ہر دل عزیز ہستی کے اوپر بھی، ان کی سیرت کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم دورہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ایمان والیوں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو آپ اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں وہ نیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نیت کے اوپر ہمیں کیا احکامات فرمائے ہیں، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس سے ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ سورہ بقرہ میں ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کا بدلہ دیں گے، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ سورہ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام یہاں پر اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو میرے رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الروم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ تعالی
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سبحان اللہ. اور جو صدقہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں. سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی وادعوه مخلصین لہ الدین. فرمانے ربی ہے اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نیت کے حوالے سے وقال اللہ تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمانے رب کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. یعنی ان کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا نیت جو ہے وہ اللہ کے حضور قبول کی جاتی ہے. کیا یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ تمام آیتیں نیت کے اوپر ہیں کہ اگر انسان کی اچھی نیت ہوگی، خالص نیت ہوگی تو اس پر اس کو جزا ملے گی، ثواب ملے گا. کیونکہ اللہ کے حضور نیتوں کا معاملہ ہے، وہاں پر عملوں کا معاملہ نہیں ہے، وہ نیتیں دیکھتا ہے. جیسے ہی میں نے آپ کو جب سورہ الحج کی آیت سنائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں کہ مجھے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، جو خون نہیں پہنچتا، مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم قربانی کا جانور کس نیت سے لیتے ہو. اب ایک طرف ایسی نیت بد نیت بھی ہوتی ہے کہ جی مجھے اپنے خاندان میں محلے میں سب سے بڑا تگڑا جانور لینا ہے، سب کو میرے دکھانا ہے دیکھو میں نے قربانی کی ہے. اس نیت میں تو فطور ہو گیا، ریا ہو گیا، دکھاوا ہو گیا. اور ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ جانور چھوٹا ہے یا بڑا، مجھے تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت پہنچتی ہے. تو ایمان والیو، ہم نے اپنی نیت کو شفاف رکھنا ہے، نیت کو صاف رکھنا ہے. چاہے ہمارا معاملہ اللہ کی طرف ہو، چاہے ہمارا معاملہ اس کی مخلوق کی طرف ہو، ہمیں اپنی کس چیز کو صاف اور شفاف کرنا ہے؟ اپنی نیت کو. آج حدیث نبوی کی طرف چلتے ہیں. دورہ حدیث میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، جو دل کے اندر جو چیز ہے، اللہ تو شمرک سے قریب اور دل کے حال کو جاننے والا ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں کیا تربیت ہوئی کہ ہم نے اپنی نیت کو اچھا کرنا ہے. یہ نہیں کہ میری صورت اچھی ہے تو میں اللہ کے حضور مقبول ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے، اتنی زیادہ دولت ہے. نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، اللہ کے حضور قریب ہونے کے مقرب چیز کیا ہے؟ تمہارے دل اور تمہارے اعمال. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یبعث الناس علی نیتہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس کے مطابق ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، اس کے مطابق اس کی وہاں پر تمہارے رتبے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں پر تمہارا اقتدار، تمہارے عہدے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں پر تمہارے مال و دولت نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں پر تمہارا ایسا کچھ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر تمہارا کیا دیکھا جائے گا؟ فقط تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ایمان والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنے ہم عمل کرتی ہیں اس کا دار و مدار اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ یعنی کہ نیت کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، اس سے مراد ہے کہ نیت کا شفاف ہونا، نیت کا صاف ہونا ہماری زندگی میں ایک بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ نہ صرف ہماری شخصیت کو یہ چار چاند لگاتا ہے بلکہ ہماری روحانیت میں بھی برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر ہماری کیا صاف ہے، ہماری عبادات میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات میں، ہر چیز میں، ہمارے تعلق میں جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے جو آپس میں سلسلے ہوتے ہیں، تمام چیزوں میں اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اس میں برکت ہے۔ کیا چیز اچھی ہے؟ نیت اچھی ہے۔ ایمان والیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا، پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، بڑی توجہ محبت سے اس حدیث کو آپ نے سننا ہے، کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی، کتنی؟ پوری ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ، ابھی اس نے ارادہ کیا، نیت کی ہے اور ابھی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر ارادہ کرنے کے بعد نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 سے 700 تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا آگے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارادہ، نیت کتنا اہم ہے۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے میں سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اگر وہ برائی کا ارادہ رکھتا تھا رک گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس کو ثواب عطا فرمایا۔ اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتا ہے، ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ یعنی نیکیاں کرے تو اس کو بڑھا دیا جائے گا، سبحان اللہ، نیکیاں کی تو اس کو بڑھا دیا جائے گا 1 سے 7 اور کئی گنا زیادہ۔ اور اگر اس نے کوئی برائی کر دی، گناہ کر دیا تو اس ایک گناہ کو ایک ہی گناہ میں لکھا جائے گا، بڑھایا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، ہمیں کتنا موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے سے رک جائے، سنبھل جائے، تاکہ میں اس کے نامہ اعمال کو، اس کا پلڑا بھاری نہ کروں۔
ظاہر ہے جب انسان نیکیاں کرے گا تو اس کا پلڑا نیکی کی طرف بھاری ہو جائے گا، اور اگر وہ بدیاں کرے گا تو اس کا پلڑا بدیوں کی طرف بھاری ہو جائے گا۔ اور نیکیاں کرے گا تو بڑھائے گا اللہ اس کے اجر کو، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کے سزا کو اللہ بڑھائے گا نہیں بلکہ اتنا ہی لکھے گا، اتنا ہی لکھے گا۔ کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار ایمان والیوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص انہی ہی کے لیے ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اچھی نیت کے ساتھ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے عمل کریں گے، اللہ اسی عمل کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے ریا کیا، دکھاوا کیا، لوگوں کو بتانے، ان کو جتانے کے لیے کیا کہ دیکھو میں اچھا عمل کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اخلاص کو دیکھے گا کہ اس عمل کرنے والے کی نیت کیسی تھی، اس کی تصحیح نیت کیسی تھی، اس کی اخلاص کیسا تھا، اس کی نیت کیسی تھی۔ تو جو اچھی نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لے گا۔ ایمان والے کو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں جو موجود کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں، نمازیں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے۔ یعنی کہ امت کی مدد امت کے کمزوروں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مدد اس امت کے جو کمزور ہیں، جو اپنی کمزوری کے، اپنے خستہ حالی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اچھی نیت رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کے صدقے امت کے دوسرے بندوں کے بھی معاملات کو میں مدد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پر مجھے یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مجھے عاجزوں میں رکھنا، مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں اٹھانا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر فرمانا۔ اس زندگی میں جو مسکینی اور عاجزی ہوتی ہے نا، یہ جو نیک نیتی ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کو بڑے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ دنیا میں ہمیں اس کی وجہ سے مسائل پیش ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری آخرت کی اس سے منزلیں جو ہے نا وہ آسان ہوتی جاتی ہیں اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں، اگر ہمارے اندر عاجزی ہو۔ مسکینی والی زندگی جو ہے یہ انسان کو کبھی بھی اس جہاں میں یا اس جہاں میں رسوا ہونے، وہ تو بڑا مسکین سا بندہ ہے، وہ تو بڑا عاجز سا بندہ ہے، وہ تو بڑا شکر گزار سا بندہ ہے، وہ بڑا ہی نرم دل والا بندہ ہے۔ تو دنیا میں بھی گواہی، جس کی دنیا میں اچھی گواہی ہو تو کیا وہ گواہی روز محشر اس کے لیے باعث رحمت نہیں بنے گی؟ تو مسکینوں میں رہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ مولا تو مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں اٹھانا اور مسکینوں میں میرا حشر فرمانا۔ عاجزوں میں رہیں، شکر گزار بندوں میں رہیں، نیک بندوں میں رہیں، کیونکہ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اسی کا رنگ ڈھالنے کی کوشش میں چلا جاتا ہے، وہ اسی کا رنگ ڈھال لیتا ہے۔ تو ایمان والیوں، نیت کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اس میں نیت دیکھیں کہ کتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، حضرت ابو درداء اس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے یعنی جب وہ بستر پر جاتا ہے، سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو، کیا یہ ہو اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر میں تہجد کی نماز ادا کروں۔ کیا نیت ہو اس کی کہ رات کو اٹھ کر میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، پھر
نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی تہجد گزر گئی. پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اس کی تہجد گزر گئی، اس کی آنکھ کھلی تو وہ تہجد کا وقت گزر گیا تو اس کے لیے تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس کی نیت اچھی تھی نا، وہ نیت کر کے کیا سویا کہ میں انشاءاللہ رات میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، لیکن نہ اٹھا. اس کا سونا بھی اس کے لیے باعث برکت ہو گیا، اچھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سونے پر بھی اس کو عطیہ عطا فرما دیا، اس کا ثواب عطا فرما دیا. تو ایمان والی، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی. کیا اچھی تھی؟ نیت اچھی تھی. نیت کا یاد رکھو. نیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے. بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے. ہاں، نہیں بخشتا وہ ان کی جن کی نیت خراب ہوتی ہے. تو نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے. تو ہمیں پھر آج اس دورہ حدیث میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنی نیت کو سمجھنی ہے. کیا کرنا ہے اپنی نیت کو؟ کیا بولے نا، اپنی نیت کو ہم نے صاف کرنا ہے. ایمان والیوں، اب وہ لوگ جو پھر اپنی نیت کو صاف کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اب ان کا بھی تو کوئی مقام نہیں جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں. اب یہ 5 انگلیاں ہیں، 5 برابر تو نہیں ہے نا. ہم میں کئی لوگ بیٹھے ہیں جو بہت اچھی نیت کے بھی مالک ہیں، کئی ہوں گے جن کی نیتیں اچھی نہیں ہوگی. ہاں، جو نیت کا ایک عمل ہے یہ چونکہ ڈائریکٹ انسان کی پہلے اپنی ذات سے ہے، اور اس کا سب سے پہلے خبر مالک و مولا کو ہوتی ہے کہ اس شخص کی نیت کیسی ہے. اس کو کوئی دوسرا بندہ جج نہیں کر سکتا کہ مجھے تو اس کی نیت ہی نہیں اچھی لگتی. بھائی آپ کیسے نیت جان سکتے ہو؟ آپ کسی کی نیت کو نہیں جان سکتے. ہاں، آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کی نیت کیسی ہے. کیا بتائے گا؟ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کی نیت کیسی ہے. اور وہ لوگ جو اپنی نیتوں کو صاف اور شفاف رکھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی حدیث سن لیں. یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول طوبى للمخلصین اولئک مصابیح الدجى تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما. اللہ سبحان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہے، اچھی نیت والوں کے. اچھی نیت والوں کے دہرانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سبق یاد رہے. جو آج ہمارا سلسلہ دورہ حدیث چل رہا ہے، یہ سبق یاد رہے کہ یہ آج کس کے متعلق ہے؟ اچھی نیت کے متعلق. کس کے؟ اچھی نیت کے متعلق. تو آپ نے فرمایا کہ اچھی نیت یعنی اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں. وہ اندھیروں میں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، وہ اندھیروں میں بھی چراغ کی مانند ہے، اور ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ سے جن کی اب ایک مثال دے دیتی ہوں میں آپ کو. 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، تو تیسرا جس کی نیت اچھی ہوگی تو وہ دونوں کو جا کر جدا کرے گا، اس کو بھی سمجھائے گا، اس کو بھی سمجھائے گا اور مل بٹھائے گا، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی. اور جب کسی کی نیت کسی معاملے سے اچھی ہوتی ہے تو اچھے کا رنگ بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، اچھے کا رنگ بھی ظاہر تو پھر منوا لیتا ہے جس کی نیت اچھی ہو. اب 2 شخص لڑ رہے ہیں اور تیسرے نے دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں. اس کی نیت میں فطور تھا، ہاں ٹھیک ہے، اس نے بھی مجھ سے گرج کیا تھا، اس سے بھی مجھے یہ گرج ہے،
اس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی تھی، ٹھیک ہے ذرا میں جا کر ایسا کردار ادا کرتا ہوں کہ وہ بجائے ملنے کے اور زیادہ آپس میں لڑے، تو میں بھی اچھا مان جاؤں گا بھائی میں نے تو بچانے کی کوشش کی ہے، وہ تو مانے ہی نہیں۔ اب نیت کیا تھی اس کی؟ پہلے والے کی نیت دیکھا کہ اس کی نیت تھی کہ میں ان دونوں بچھڑے ہوں کو، لڑائی کرتے ہوں کو ملاؤں گا۔ اور جب انسان کوئی نیت کر لیتا ہے نا تو یاد رکھیں اس کی مدد، اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دے لیتا ہے، مگر جب نیت میں فطور ہوتا ہے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اس نے بندوں کے سامنے تو بھائی میں تو گیا تھا، میں نے تو کیا، ایسا نہیں ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ جو مثال میں نے آپ کو ایک دی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی نیت کو شفاف رکھنا ہے، چاہے ہمارا کوئی گھریلو معاملہ ہو، چاہے کوئی خاندانی معاملہ ہو، چاہے ہماری عبادات ہو، چاہے ہمارے معاملات ہوں، چاہے لین دین ہو، کسی قسم کا ہمارا معاملہ ہے، چاہے ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہمیں اپنی کیا چیز صاف رکھنی ہے؟ کیا چیز صاف رکھنی ہے؟ کیا چیز صاف رکھنی ہے؟ نیت کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ کس کو ہم نے صاف رکھنا ہے؟ نیت کو صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کو صاف و شفاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے۔ ویسے بھی نیکی کی بات پھیلانا، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور کل والا بھی ہم نے کہا تھا کہ کم از کم کتنی بہنوں کو آپ نے پکڑنا ہے؟ تین خواتین کو آپ نے لینا ہے، یا خود چل کر جاؤ یا ان کو اٹھاؤ اور یہ والی اچھی باتیں بتاؤ کہ آج ہم نے سورہ حدیث میں کیا پڑھا، کس چیز کے متعلق پڑھا، کیا آپ نے سنا؟ نیت پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سی ہماری بہنوں نے، ہماری طالبات نے اب یہ نیت بنا لی ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، دوسروں کے لیے صاف کرنا ہے۔ اور جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو وہ مالک و مولا ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔